ہم مکلف ہیں نمبر 1. نمبر 2, آج ہمارے پاس کوئی معصوم نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اسے پوچھ سکیں. یہ نمبر 2.
اس کے اندر رہنا ہے، تو اگر اس فریم ورک سے باہر گیا تو غلط ہے، اور فریم ورک کے اندر ہے تو چار کیا دو کے اختلاف کی بات کریں نا، 25 مجتہد بھی اگر 25 باتیں کہیں تو سب کی سب صحیح ہے۔ اچھا، اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ علینا ان نلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتلائیں، یعنی اپنے آپ پبلک سے نہیں کہا، اپنے شاگردوں سے کہا جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں اصول بتائیں، وعلیکم ان تفرعوا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں سے نتیجے نکالو، اور نتیجے نکالنے کے بعد فتوے دو۔ تو یہ جو فتوے دینے کا عمل ہے، تو کبھی دو آدمی ایک رائے پہ متفق نہیں ہوتے، لیکن اگر ایک آدمی کتاب و سنت کے خلاف بول رہا ہے تو یقینی غلط ہے، اور اگر دونوں کتاب و سنت ہی سے رزلٹ نکال رہے ہیں تو اب یہ تو علم خدا میں ہوگا کہ واقع حقیقی حکم کیا ہے، لیکن ہماری حد تک وہ دونوں صحیح ہیں، اور ہماری تکلیف شرعی ہے کہ ہم جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اس کے فتوے پہ عمل کریں، دوسرے کو ٹچ نہ کریں اور دوسرے کی توہین نہ کریں، اس لیے کہ دوسرا جو ہے وہ بھی کتاب و سنت سے نکال رہا ہے، اپنی رائے سے نہیں۔ کیا عدل ممبر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مقرر وہ چیز بیان کرے جو قوم کے لیے جاننا ضروری ہے، مثلا مسائل فقہ؟ عدل ممبر کا تقاضا یہ نہیں ہے، بہت سوال ہی تھا۔ اچھا، اس لیے کہ مسائل فقہ تو ہر وقت بیان کرنا چاہیے، صرف ممبر کا تقاضا تھوڑی ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے جب بھی مسائل فقہ بیان کریں، باپ اپنے بیٹے کو بتائے، بھائی اپنے بھائی کو بتائے، استاد اپنے شاگرد کو بتائے، فقہ کے بغیر تو ایک قدم آگے نہیں چل سکتا آدمی، تو فقط ممبر سے کیوں منعقد کرتے ہیں اسے؟ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر فقہ جاننی ضروری ہے۔ آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا کر تقلید وغیرہ کے مسئلے سے ہمیں کیوں دوچار کیا؟ دیگر 11 اماموں کی طرح ہم بھی ڈائریکٹ امام کے اطاعت میں رہتے، نہ کہ مجتہد تقلید میں۔ بات تو بڑی معقول ہے۔ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ مانتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو، خود سمجھو اور عمل کرو، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اردو میں کوئی ایسی جامع کتاب ہے جو مجتہد کے فتویٰ کے اختلافات اور دیگر باتوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر سکے؟ نام بتا دیجیے۔ تو برادر عزیز، اردو میں تو کوئی جامع کتاب خود فقہ پہ نہیں ہے، تو فتوے کے اختلافات پہ کیا ہوگی؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، اور اختلاف فتاویٰ بڑے اونچے درجے کی کتابوں میں ہے، جیسے جواہر الکلام ہے، ہدایت الناظرہ ہے، جو ہماری فقہ کی 40 اور 50 جلدوں کی کتابیں، یہ ان کے اندر ہے، تو اردو میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو، قرآن خود سمجھو اور عمل کرو۔ کیا کہنا ہے ابھی؟ قرآن واقعی خود پڑھنا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ بھائی کتے کی نجاست کہاں سے معلوم کرے قرآن میں، اور جب نجاست نہیں ملی تو گلے لگا کے بیٹھ جائیے۔ تو آپ مجبور ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح مفسر سے لیں، اور قرآن کے صحیح مفسر تک اگر آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہو گئی، یعنی آپ راوی حدیث ہو گئے، تو آپ خود مجتہد ہو گئے، تو مجتہد سے تقلید حرام ہے، اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مجبور ہیں اسے سوال کرنے پر، سوال کر لیا تو آپ مقلد ہو گئے۔ تو تیسری کوئی قسم نہیں ہے، تیسری کوئی قسم نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ترجمہ پڑھ کے نہیں، ترجمے تو ہر مترجم نے اپنے اسٹائل سے ترجمہ کیا ہے، اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو کیا کہنا ہے؟ جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ حدیث کو سمجھیں گے، آپ ہو گئے مجتہد، تو آپ پر سے تقلید حرام ہو گئی۔ لیکن اگر نہیں ہے اتنی صلاحیت تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ ترجمے کے اوپر عمل کریں۔ اگر آپ نے کسی ترجمے پہ عمل کر لیا تو آپ اس مترجم کے مقلد ہو گئے، تو تقلید کے خلاف تو بات پھر بھی نہیں گئی۔